اپنوں سے دور پردیس میں کیسی زندگی ہوتی ہے؟ میرے پیارے ابو جان اور امی جان، مجھے آج پاکستان سے باہر 5 سال ہو گئے ہیں اور میں اگلے ماہ ہی اپنے وطن واپسی کا ارادہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ویزے کے لیے جو قرضہ لیا تھا وہ ادا کر چکا ہوں اور کچھ اخراجات پچھلی چھٹی پر ہو گئے تھے، تحفے طوائف لینے میں اور کچھ دیگر اخراجات۔ اب میرے پاس کوئی بڑی رقم موجود نہیں، لیکن میری صحت ابھی ٹھیک ہے اور میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ پاکستان جا کر کوئی بھی اچھی نوکری کر سکوں اور گھر کے اخراجات چلا سکوں۔ یہ جگہ مجھے پسند نہیں، میں اپنے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ کا پیارا بلال۔ پیارے بیٹے بلال، تمہارا خط ملا اور ہمیں تمہاری چھٹی کے بارے میں پڑھ کر خوشی ہوئی۔ باقی تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ گھر کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور تم جانتے ہو برسات شروع ہونے والی ہے۔ یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، گھر جو کہ پرانی اینٹوں اور لکڑیوں سے بنا ہے، اس لیے اس کی مرمت پر کافی خرچ آئے گا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کنکریٹ اور سیمنٹ سے بنا ہوا گھر ہو۔ ایک اچھا اور نیا گھر وقت کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو یہاں کے کیا حالات ہیں۔ اگر تم یہاں آ کر کام کرو گے تو اپنی محدود سی کمائی سے گھر کیسے بنا پاؤ گے؟ ہے گھر کا ذکر تو ویسے ہی کر دیے، آگے جیسے تمہاری مرضی۔ تمہاری پیاری امی اور ابو۔ میں حساب لگا رہا تھا، آج مجھے پردیس میں 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں اکثر تھکا تھکا رہتا ہوں، گھر کی بہت یاد آتی ہے اور اس ملک میں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اگلے ماہ ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر آ جاؤں۔ 10 سال کے عرصے میں الحمدللہ ہمارا پکا گھر بن چکا ہے، وہ بھی میں اتار چکا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ اپنے وطن آ کر رہنے لگ جاؤں۔ اب پہلے والی ہمت تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے ٹیکسی چلا کے گھر کا خرچ چلا لوں گا۔ اس ملک سے میرا جی بھر گیا ہے، اب اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ پیارے بیٹے بلال، تمہارا خط ملا اور ہم پچھتا رہے ہیں اس وقت کو جب ہم نے تمہیں باہر جانے دیا۔ تم ہمارے لیے اپنے لڑکپن سے ہی کام کرنے لگ گئے۔ ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی بیٹا، تمہاری بہنہ زینب اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی عمر 20 سے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کی شادی کے لیے کچھ سوچا؟ کوئی بچت کر رکھی ہے اس کے لیے کہ نہیں؟ بیٹا، ہماری تو اب یہی خواہش ہے کہ زینب کی شادی ہو جائے اور ہم اطمینان سے مر سکیں۔ بیٹا ناراض مت ہونا، ہم تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تمہاری پیاری امی اور ابو۔ پیارے ابو جان اور امی جان، آج مجھے پردیس میں 14 سال ہو گئے ہیں، یہاں کوئی اپنا نہیں ہے۔ دن رات گدھے کی طرح کام کر کے میں بیزار ہو چکا ہوں۔ خمار کا گدھا جب دن رات کام کرتا رہتا ہے تو رات کو گھر لا کر اس کا مالک اس کے آگے پٹھے ڈال دیتا ہے اور اسے پانی بھی پلاتا ہے، پر میرے لیے تو وہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ کھانا پینا بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ بس اب میں ویزا ختم کروا کر واپس آنے کا سوچ رہا ہوں۔ پچھلے کچھ سالوں میں اللہ کی مدد سے ہم زندگی کی بیشتر آزمائشوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ زینب بہنہ کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ اپنے گھر میں سکھی ہے۔ اس کے سسرال والوں کو خوش رکھنے کے لیے میں اکثر تحفے طوائف بھی بھیج دیتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے آپ لوگوں کو میں نے حج بھی کروا دیا اور کوئی قرضہ بھی باقی نہیں ہے، بس کچھ بیمار رہنے لگا ہوں۔ بی پی بڑھا ہوا ہے اور شوگر بھی ہو گئی ہے، لیکن جب گھر آؤں گا پرسکون ماحول میں رہوں گا اور گھر کا کھانا کھاؤں گا تو انشاءاللہ اچھا ہو جاؤں گا۔ اور ویسے بھی اگر یہاں مزید رہا تو میری تنخواہ تو دوائی دار میں چلی جائے گی۔ وہاں آ کر کسی حکیم سے سستی دوائی لے کر کام چلا لوں گا۔ اب بھی مجھ میں اتنی سکت ہے
کہ کوئی ہلکا کام جیسے پرائیویٹ گاڑی چلانا کر لوں گا۔ آپ کا پیارا بلال۔ پیارے بیٹے بلال، بیٹا تمہارا خط پڑھ کر کافی دیر روتے رہے۔ اب تم پردیس مت رہنا، لیکن تمہاری بیوی فاطمہ نے کچھ کہنا تھا تم سے، اس کی بات بھی سن لیں۔ پیارے بلال، میں نے کبھی آپ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا اور کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی، لیکن اب مجبوری میں کچھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے۔ آپ کے بھائی عثمان کی شادی کے بعد آپ کے والدین تو مکمل طور پر ہمیں بھول چکے ہیں۔ ان کا تمام پیار نئی نویلی دلہن کے لیے ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ آدھا گھر عثمان کو دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ یہاں آ گئے اور مستقبل میں کبھی اس بات پر جھگڑا ہو گیا تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جائیں گے؟ اپنا گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیمنٹ سریے کی قیمتیں کتنی ہیں؟ مزدوروں کی دہاڑی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ یہاں رہ کر ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکیں گے، لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ آپ کی پیاری فاطمہ۔ پیاری شریک حیات فاطمہ۔ 19واں سال چل رہا ہے پردیس میں اور 20واں بھی جلدی ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ہمارا نیا علیحدہ گھر مکمل ہو چکا ہے اور گھر میں آج کے دور کی تمام آزائشیں بھی لگ چکی ہیں۔ اب تمام قرضوں کے بوجھ سے کمر سیدھی ہو چکی ہے میری۔ اب میرے پاس ریٹائرمنٹ فنڈ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری نوکری کی مدت بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ اس ماہ کے اختتام پر کمپنی میرا ریٹائرمنٹ فنڈ، جو کہ 50,000 درہم ہے، جاری کر دے گی۔ اتنے لمبے عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد میں بھول ہی گیا ہوں کہ گھر میں رہنا کیسا ہوتا ہے۔ بہت سے عزیز دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور بہت ساری کی شکلوں تک مجھے بھول گئی ہیں، لیکن میں مطمئن ہوں اللہ کا کرم ہے کہ میں گھر والوں کی اچھی زندگی بنا سکا اور اپنوں کے کام آ سکا۔ اب بالوں میں چاندنی اتر آئی ہے اور طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں رہتی۔ ہر ہفتہ 2 بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب میں واپس آ کر اپنوں میں رہوں گا، اپنی شریک حیات اور عزیز و جان بچوں کے سامنے تمہارا شریک سفر بلال۔ پیارے بلال، آپ کے آنے کا سن کر میں بہت خوش ہوں۔ چاہے پردیس میں کچھ لمبا قیام ہی ہو گیا، لیکن یہ اچھی خبر ہے۔ مجھے تو آپ کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن بڑا بیٹا احمد ہے نا، وہ ضد کر رہا ہے کہ یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لے گا۔ مگر سیلف فائنانس سے داخلہ مل ہی جائے گا۔ کہتا ہے کہ جن کے ابو باہر ہوتے ہیں سب یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لیتے ہیں۔ پہلے سال 4 لاکھ فیس ہے اور اگلے 3 سال ہر سال 3 لاکھ، اور ہم نے پتہ کروایا ہے یونیورسٹی والے انسٹالمنٹ میں فیس بھرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس ماہ کی 30 تک فیس کی پہلی قسط بھرنی پڑے گی۔ آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ آپ کی پیاری فاطمہ۔ اسے بیٹے کی پڑھائی کے لیے ساری رقم بھیج دی، بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات بھیجے، مگر اب 27 سال ہو چکے تھے۔ وہ خود کو ایئرپورٹ کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ شوگر، بلڈ پریشر، السر، گردے، کمر کا درد اور جھریوں والا سیاہ چہرہ اس کی کمائی تھا۔ اسے اچانک اپنی جیب میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ ایک ان کھلا خط تھا۔ یہ وہ پہلا خط تھا جو اس نے اپنے پردیس کی زندگی میں نہیں کھولا۔